اس پیش ہوگی جس کا عنوان ہے ترجیح آخرت۔ اس کو پیش کرنے کے لیے محترم جناب احمد ایاز فیض آبادی سے گزارش ہے کہ وہ 10 حدیث پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ قال اللہ تعالیٰ قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ترمذی۔ صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعریفیں ساری اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہان کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قریب کریں، بہت زیادہ ہو جائے گا نہیں، تھوڑا بھی بند ہے۔ تعریفیں ساری اللہ رب العزت کے لیے تمام جہان کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، بھائیوں بہنوں بچوں، السلام علیکم۔ میں نے ترمذی شریف کی ایک حدیث کے ایک ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عاقل وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ جیسا کہ عنوان سے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ میں آخرت اور ترجیح آخرت پر بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ دنیا میں جو رویہ آدمی اپناتا ہے کسی شخص کے ساتھ ڈیل کرتے وقت، وہ اس بات پر منحصر کرتا ہے کہ سامنے والا ایماندار ہے یا بے ایمان ہے۔ اس کے حساب سے وہ اپنے فیصلے کرتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسے آخرت پر یقین ہے یا نہیں یقین ہے، اس بات سے اس کی زندگی تعین ہوتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید مشکوک رہ کر کے بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے، کہ کسی شخص کے بارے میں ہمیں پتہ نہ ہو تو ایماندار ہے یا بے ایمان ہے، تو ہم اس کو شک کے گھیرے میں رکھ کر فیصلہ کریں۔ یہ تھیوری تو ہو سکتی ہے، لیکن پریکٹیکل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے یا تو آپ ایماندار مانیں، اور اگر آپ ایماندار نہیں مان رہے ہیں، اسے غیر ایماندار مان رہے ہیں، تو اسے مشکوک مان رہے ہیں، تو گویا کہ آپ بے ایمان مان کر کے ہی فیصلہ کریں گے۔ اسی طرح زندگی کے بارے میں ہے، اگر موت کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں ہے، شک میں مبتلا ہیں، تو اس کے انکار کی جو کیفیت ہوتی ہے، فیصلہ اسی بنیاد پر ہوگا۔ تو یہ ایک بیسک پالیسی رکھ لیں کلیئر، کہ ہمیں یہ کنفرمیشن ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جو بھی ضروری دلائل ثبوت سائنٹیفکلی ہسٹوریکلی علمی لحاظ سے وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ 15 منٹ میں آپ کو کیا کچھ بتا پاؤں گا، اگر میں کوشش کرتا ہوں کچھ سائنٹیفک، کچھ ہسٹوریکل، کچھ لاجیکل باتیں آپ کے پاس رکھنے کی کوشش کروں۔ قرآن کہتا ہے، وقت کی تنگی کی وجہ سے میں صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل کود ہے، حقیقی زندگی تو دار آخرت ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے ہیں۔ دنیا کی کم قدری کے بارے میں جو حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کافروں کو کھانا تک نہیں دیتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پانی نہ ملتا، کھانا نہ ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ لفظوں میں بول رہا ہے کہ جب آپ فیصلہ کر رہے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں، تو اس وقت فیصلہ کرتے وقت یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ ترجیح ہے، جبکہ ٹاپک ہمارا کیا ہے کہ ترجیح آخرت ہونی چاہیے۔ تو اگر جب تک ہم اس غلطی کو سدھار نہیں لیتے، تب تک ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ صحیح ہو نہیں سکتا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اسے کلیئر کر لیں۔ اگر ہم لاجک کی بات کریں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمان والو، آخرت کا تصور صرف عقیدہ یا قصہ نہیں ہے، یہ حکمت اور مقصدیت کا منطقی تقاضا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس بارے میں کلیئر کٹ آدمی کے پاس فیصلہ موجود ہو۔ قرآن کہتا ہے سورہ صاد میں، کیا ہم ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد پھیلانے والوں کی جیسا کر دیں گے، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ تو ایسا نہیں ہوگا۔ جو انسان کے گزارنے کا مقصد ہے زندگی، اگر اسے اس بات پر یقین آ جائے کہ ایک دن قیامت ہونی ہے، یقین ایسا آ جائے جیسے اسے آگ پر یقین ہے کہ چھونے سے جل جاتی ہے، اس لیول کا کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ ایک اور جو قرآن کہتا ہے کہ تم مردہ تھے، پھر میں نے تم کو پیدا کیا، پھر میں تم کو ماروں گا، اس کے بعد پھر میں تم کو زندہ کروں گا، اور پھر تم کو میری طرف پلٹ کر آنا۔ اس 4 اسٹیجز کا قرآن ذکر کر رہا ہے کہ تم کچھ نہیں تھے، تم کو میں نے پیدا کیا، تم کو میں ماروں گا، تم کو میں پھر زندہ کروں گا۔ اس
4 اسٹیجز میں سے 3 ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ ہم کچھ نہیں تھے، ہم موجود ہیں اور ہم کچھ نہیں ہوں گے. صرف 25% چیزیں ہیں جس کے ہم خود عینی شاہد نہیں ہیں، لیکن جس چیز کو 75% کے ہم خود شاہد ہیں اس کی 25% کو بھی مان لینا ہی سمجھداری کی دلیل ہوگی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں اور ذکر کرتا ہے کہ آپ نے زمین کو دیکھا کہ وہ مردہ پڑی ہے، ہم نے اس پر بارش برسایا اور وہ پھر زندہ ہو گئی. کسی چیز کو پہلی بار بنانا مشکل کام ہے، کسی چیز کا انوینشن کرنا، ایجاد کرنا، وہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، اس پر محنت درکار ہوتی ہے. یہ دنیا، اس تخلیق اللہ رب العزت کے سامنے رکھی ہوئی ہے، اس کے ہم خود شاہد ہیں کہ یہ اس نے بنائی ہے. اب اگر اس نے بنائی ہے اور اسے وہ توڑ پھوڑ کر کے پھر سے بنانا چاہتا ہے تو دوسری بار بنانا تو اس کے لیے اس سے آسان تر ہے. یہ کیسے خیال کیا جا سکتا ہے، یہ کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ دوسری بار بنانا اللہ کے لیے مشکل ہوگا؟ نہیں. جب اس کے بعد پہلی بار مشکل نہیں ہوا، جب کہ کچھ نہیں تھا، کوئی زیرو مٹیریل تھا، خلا سے، زیرو سے ہم کو وجود بخشا، اس دنیا کو وجود بخشا. اب تو کم سے کم میری مٹی موجود ہے، اب تو کم سے کم کچھ نہ کچھ مٹیریل موجود ہے جو ختم ہونے کے بعد بچا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بعد دوسری تخلیق کرنے میں یقیناً پرابلم نہیں آنی چاہیے. ایک اور انسان کا جو مزاج ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ حق کی جیت ہو اور ظلم کی ہار ہو. یہ انسانی مزاج کی ڈیمانڈ ہے. دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے حق پرست نقصان میں ہیں، ان کا نقصان ہو رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو ستایا جا رہا ہے. ایون انبیاء اور صحابہ کی تاریخ بھی اس بات پر شاہد ہے کہ حق پرستوں پر ظلم ہوتا رہا ہے. تو ہمارا دل یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پیسے کی قیمت نہ ہو، انصاف کی قیمت ہو، جہاں حق کی قیمت ہو، جہاں اس کی ویلیویشن ہو. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسی جگہ ہو، ایک ایسا منصف ہو جو گواہوں کے بیانات پر منحصر نہ ہو، جس کے پاس خود اپنا نالج ہو، جو اپنے آپ فیصلہ کر سکتا ہو، جو کسی گواہ کے، کسی لالچ سے، کسی خوف سے اپنے ججمنٹ کو تبدیل نہ کرتا ہو. ایک ایسا جج چاہیے جس کے پاس خود اپنا علم ہو اور تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہو. اور اس کے لیے قیامت کا ہونا ایک لاجیکل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، یہ ضروری ہوتی ہے کہ وہ ہمارے لیے موجود ہو. ورنہ دنیا میں آپ دیکھیں 2 گھر ہیں، ایک ایماندار کا ہے، ایک بے ایمان کا ہے. آگ لگائیں دونوں جل جائے گا. ایسا نہیں ہوا کہ ایماندار کا گھر نہیں جلے گا، جلیں گے دونوں. تو ہماری خواہش یہ ہے کہ نہیں، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جس پر بے انصافی ہوئی ہے، اس کو بھی کوئی ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں اسے پوری طرح انصاف دیا جائے. اور وہ جگہ آخرت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی. کوئی نبی ہے، کوئی اچھا آدمی ہے جس نے دنیا پر بہت سارے احسانات کیے ہیں، اگر آپ اسے انعام بھی دینا چاہیں تو کیا دے سکتے ہیں؟ کتنا دے سکتے ہیں؟ اس کی مزدوری، اس کی محنت کے برابر کا صلہ کوئی دے نہیں سکتا. اسی طرح کوئی شخص ظالم ہے، مانیے ہٹلر کی بات کر رہے ہیں ہم، جس نے ہزاروں یا لاکھوں وہ قتل کیا. اگر آپ کو جج بنا کر کے ہٹلر کو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو آپ زیادہ سے زیادہ بڑی سزا کیا دے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو قتل کر دو. یہ آپ کی سب سے بڑی سزا ہوگی، اور یہ ایک آدمی کے قتل کا بدلہ ہوگا. باقی جو 5,99,000 لوگ ہیں ان کے قتل کا بدلہ کہاں ہوگا؟ اس لیے ایک ایسی ہستی چاہیے جو اسے 5,99,000 بار پھر سے زندہ کرے اور 5,99,000 بار اسے پھر سے مارے، تب انصاف ہوگا. اور چونکہ ہم انصاف پسند ہو گئے، ہم انسان ہیں، ہم کو اللہ نے عقل دی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ انصاف ہو، ظلم نہ ہو. اور یہ دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہے، یہاں پر انصاف بہت کم جگہ ہو رہا ہے. ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال ہم ایسی ایک جگہ کی ڈیمانڈ رکھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی جگہ کی امید رکھتے ہیں کہ وہ اس چیز کی انتظام کرے گا کہ وہاں پر اس کا برابر بدلہ دیا جائے گا. اللہ کہتا ہے قرآن میں، وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اسی کو دہرائے گا. اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے، جو بات میں نے ابھی آپ کو بتائی. آخرت کی دلیل میں سائنٹیفکلی جو لوگ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر سائنس کا فارمولا دیکھا جائے تو سائنس وہ آرٹ ہے جو ڈاٹا کی بیس پر انالیسس کر کے کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے. تو سائنس اگر یہ کہے کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی تو یہ بہت ہی غیر سائنٹیفک بات ہوگی، کیونکہ اس کو زیادہ یہ کہنا چاہیے کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ قیامت آئے گی یا قیامت نہیں آئے گی. سائنس کے لیے سب سے صحیح طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ یہ بات کہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے. اگر اسے یہ نہیں معلوم ہے تو اس کے لیے ہم پھر لاجک کا سہارا لیں گے، جو باتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی. تو اس لیے انسان اس لاجک کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا اگر اسے سائنس سے نہیں پتہ چل سکتی. سائنٹسٹ جو بات کہتے ہیں وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو مر کر دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ دلیل کوئی معقول دلیل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسی بہت ساری اور بھی چیزیں جو ہم نے نہیں دیکھی ہیں اور ہم ان کو نہیں دیکھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے دیکھنے کی، اور اس کے باوجود ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ یا تو ہم نے اسے تجربے سے علم حاصل کیا یا لاجک سے حاصل کیا. لہذا یہ کہنا کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی. لہذا سائنس کو یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. سائنس ایک دوسری بات کہہ رہی ہے کہ جو دنیا
چل رہی ہے اس کا نظام شمسی میں سورج کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور اس سورج کے بارے میں جو انفارمیشن ہے کہ اس کی درجہ حرارت روزانہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا یہ سورج بجھ جائے گا۔ جس دن یہ سورج بجھ جائے گا یقیناً دنیا بھی اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ تو جو اللہ جس نے سورج کو پیدا کیا وہ سورج کو بجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ دنیا کو پھر سے سورج اور پھر سے دنیا کو پیدا رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ سائنٹسٹ اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں، آلریڈی مان چکے ہیں کہ یقیناً ایک دن سورج بجھ جائے گا، اور اگر سورج بجھ جائے گا تو وہ دنیا کے لیے آخری دن ہوگا۔ تو یہ خود سائنٹیفکلی ثابت ہو رہا ہے کہ دنیا کا اختتام ہوگا۔ ہر چیز جو ہے اس کو ایک انجام تک پہنچنا ہے، وہ آگے بڑھ رہی ہے اور آخرکار اسے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر شے کو، دنیا کی تمام چیزوں کو، کائنات کی تمام چیزوں کو الٹیمیٹلی ختم ہو جانا ہے، ہم کو بھی ختم ہو جانا ہے، اور اگر وہ ہم کو پہلی بار بنا سکتا ہے تو یقیناً ہم کو دوسری بار بھی بنائے گا۔ ہم اپنی زندگی کے فیصلے لیتے ہوئے اگر یہ سوچیں کہ ہمیں اس کا جواب دینا ہے، اس کی آڈٹ ہونا ہے، اس کے بارے میں رسپانس دینا ہے، ہمیں بتانا ہے کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں، اور جس کی حکومت اس دھرتی پر ہے اسی کی حکومت اس آخرت پر بھی ہوگی، اور ہمارے یہاں کیے ہوئے اعمال اس کی نگاہ میں جچیں گے، ٹیسٹ کیے جائیں گے، چیک ہوں گے، اور اس کے بعد انعام یا سزا کا فیصلہ ہوگا۔ جس اللہ نے اتنی بڑی دنیا بنائی وہ کہتا ہے میں نے کھیل تماشے کے لیے، تفریح کے لیے نہیں بنائی ہے، ہم نے با مقصد دنیا بنائی ہے، اور ہم لوگوں کو آزمائیں گے، ہم اس کے حساب سے جو آزمائش سے پورے اتریں گے ہم ان کو انعام دیں گے یا ان کو سزا دیں گے جیسا کہ ان کا کرتوت ہوگا۔ تو یہ دنیا ہماری زندگی نہ سدھرنے کی جو وجہ ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم روزے رکھ کر متقی نہیں بنے، ہم نمازیں پڑھ کر کے برائی سے دور نہیں ہوئے، مطلب ہمارا جو تصور آخرت ہے وہ کمزور ہے، اور اگر وہ کمزور ہے جیسا میں نے کہا کہ شک کی بنیاد پر ہے تو اس کا فیصلہ لیتے وقت انکار کی بنیاد کے مطابق ہی فیصلہ ہوتا ہے، گویا کہ انڈائریکٹلی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی قیامت نہیں آنے والی ہے۔ اگر ہم یہ مان رہے ہیں تو پھر ہم مسلمان ہی نہیں سرے سے، اور اگر ہم شک کے دائرے میں ہیں تو بھی رزلٹ تو وہی نکلنے والا ہے کہ جو نہ ماننے والا جو بندہ کر رہا ہے ماننے والا بھی وہی کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا یقین آخرت پر مکمل طریقے پر ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، یعنی جو زندگی ہم کو ملی ہے 50 60 سال 100 سال، یہ ہمارے کھیتی کرنے کا ٹائم ہے، اور اس کی فصل جو اگے گی وہ آخرت میں اگے گی۔ ہم نے نیم بویا ہے تو نیم ملے گا، اور آم بویا ہے تو آم ملے گا، جو بویا ہے وہی کاٹو گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں کانٹے بو کر جاؤ اور وہاں پھول دستیاب ہو جائیں۔ اور اس میں جو سب سے بڑی بنیادی چیز جس پر اللہ رب العزت بار بار پریشرائز کرتا ہے، جس پر فورس ڈال رہا ہے، جس کی اہمیت کو بتا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر بھی پوری توجہ ہونی چاہیے، اور ہماری سب سے بڑی غفلت جو ہے وہ حقوق العباد کے ساتھ بھی ہو رہی ہے۔ ہم میں سے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اکثر سے وہ لوگ ہیں ماشاءاللہ جو نمازی روزہ دار ہیں، لیکن ان کی دنیاوی زندگی، ان کا بزنس، ان کی نوکری، ان کے بھائیوں کے ساتھ رشتہ داری، ان کی بہنوں کے حقوق، یہ تمام چیزوں پر ہم لاپرواہی برت رہے ہیں، یا بے دھیانی کر رہے ہیں، یا غلطی کر رہے ہیں، یا بے ایمانی کر رہے ہیں، جو بھی آپ اس کے لیے مناسب سمجھیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لہذا بھائیو اپنے دل سے پوچھو کہ ہم عاقل ہیں یا غافل ہیں؟ ہمیں اندازہ ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہم نے اپنے سے پہلے اپنے بزرگوں کو، اپنے بھائیوں کو اس دنیا سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اور اگر یہ سب ہو رہا ہے تو یقیناً ایک دن ہمارا بھی نمبر آنے والا ہے۔ اب آخری بات کہ آخر کیا جائے، اور یہ یقین پیدا کیسے ہوگا؟ ترجیح ملنی چاہیے یہ یقین قیامت پر پیدا کیسے ہوگا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار کے لیے نمبر 1 سب سے پہلے قرآن کریم ہے وہ طریقہ۔ قرآن آپ پڑھیں گے تو جو آپ کو 30 پارے جو 6235 آیتیں ملیں گی، ان میں ہر پیج پر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی قیامت کا ذکر ہے۔ کوئی ایک پیج قرآن کا ایسا نہیں گزرے گا آپ کی نظر سے کہ جہاں پر اشارتاً، کنایتاً، کلیئر کٹ، واضح طور پہ یا ڈھکے چھپے لفظوں میں قرآن قیامت کا ذکر نہ کر رہا ہو، ایسا کوئی صفحہ قرآن کا آپ کو نہیں ملے گا۔ لہذا اگر آپ قرآن کریم پڑھیں اور بار بار پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں اور اپنی زبان میں پڑھیں جس لینگویج پر آپ کو کمفرٹیبل ہے، تو اس بات کے کافی امکانات ہیں کہ آپ کا یقین محکم ہوگا، آپ کو قیامت پر یقین آئے گا، اور آپ کی زندگی اس طرح سے گزرے گی جس طرح سے ایک مومن کی زندگی ہونی چاہیے۔ دوسری بات جو چیز آپ کو اس لائن میں مدد کر سکتی ہے، یہ تو تھیوریٹیکلی بات کی میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب سے پوچھا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان صحابہ کرام کا ایمان بڑا پختہ تھا اور ہمارا بڑا کمزور ہے؟
تو فرمایا انہوں نے کہ دیکھیں صحابہ کے ایمان پختہ ہونے کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی، اور وہ اب ہمارے لیے تو میسر نہیں ہے، لہذا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اتنی ڈیٹیل میں، اتنی تفصیل کے ساتھ، اتنا سمجھ کر پڑھیں کہ ہمیں ان کی معنوی صحبت حاصل ہو جائے۔ یہ دوسری چیز ہوگی جس کے ذریعے سے ہمارا قیامت کا تصور، اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ سدھرے گا۔ اور تیسرا اور آخری بات جنرل پبلک کے لیے کہ ہم جسے اچھا سمجھتے ہیں، ہم جس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس بندے کا آخرت پر یقین ہے، اس بندے کی زندگی آخرت کے مطابق ہے، ہم اس کے ساتھ رہیں، ہم اس کے ساتھ وقت گزاریں۔ قرآن فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، اچھے لوگوں، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اور یہ تین طریقے اگر آپ اپنائیں گے تو اس بات کے کافی اچھے امکانات ہیں کہ آپ کا تصور آخرت پر یقین میں بدلے گا، اور پھر اس کے بعد آپ کی ترجیح آخرت ہوگی، اور اس کے بعد آپ کی زندگی اس حساب سے ترتیب ہوگی جس طریقے سے اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔